اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ آیا نمبر 20 سے ہم شروع کریں گے۔ آج 19 ہم نے پڑھی تھی نا اولم یروا، تو یہ پرندوں کے بارے میں ما یمسکہن الا الرحمن وانہ بکل شیء بصیر، تو وہ ہر چیز کو پوری طرح وہ نظر میں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو 20 نمبر آیا ہے جہاں سے کچھ دو آیتیں ایک ہی ٹاپک پہ ہیں، تو اسی طرح سٹارٹ ہوں گی یہ دونوں، امن حاض اللہ سے۔ تو امن حاض اللہ سے اسی طرح کوشچن، اور من ہوتا ہے کون کو کہتے ہیں، کون۔ تو یا کون کوشچن کے میننگ میں ہے کہ کون ہے، تو حاضہ اللہ سے، تو اس میں آپ دیکھیں گے تھوڑا سا یہ نا یہ ایکچولی کنفیوزنگ ہوگا نا کہ حاضہ بھی ہے، پھر اللہ زی بھی ہے، پھر ہوا بھی ہے، تین ورڈ کٹ ہیں، ایک اس میں اشارہ ہے، ایک اس میں موصول ہے، ایک ہوا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یوزلی کیا جاتا ہے یہاں تک کہ امن حاض اللہ زی، کون ہے وہ جو، جس طرح کون ہے وہ جو، تو حاضہ یہاں پہ وہ کے میننگ میں آتا ہے، یہ کے میننگ میں نہیں آتا ہے، ان دونوں آتوں۔ امن حاض اللہ زی، کون ہے وہ جو، کیا ہوا جند لکم، جند کہتے ہیں لشکر کو، جیسے جند کا ورڈ اللہ تعالیٰ جنود السماواتی والارض جو ہے نا، جند کی پلورل ہوتا ہے جنود، تو اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں وہ بھی جنود کہلاتے ہیں، یعنی ہوا بھی اللہ تعالیٰ کے ایک لشکر ہے۔ اسی طرح ہوائیں ہو گئیں، سمندر ہو گیا، فرشتے ہو گئے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے لشکر سے۔ تو امن حاض الذی ہوا جند لکم ینصرکم، تو نصر ینصرو یہ ہمارا فیملی ورڈ ہے نا، مدد کرتا یا کرے گا۔ تو ہوا جند لکم، تو کون ہے وہ جو ہو، تو اس ہوا کو ہم ہو کہیں گے کہ وہ ہوگا تمہارے لیے جند لکم، ایک لشکر۔ تو لشکر ہوگا کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے۔ تو کون ہے جو ایک وہ جو لشکر ہو تمہارے لیے، کیا کرے وہ؟ ینصرکم، کہ وہ مدد کرے تمہاری، تم لوگوں کی مدد کرے۔ من دون الرحمن، من سے دون الرحمن، رحمان کی من مدد۔ نہیں من دونی جب آتا ہے نا، دونی علاوہ ہوتا ہے نا، تو من دون اللہ یا من دون الرحمن جب بھی آتا ہے تو اس کے علاوہ، رحمان کے علاوہ۔ تو کون ہے وہ جو تمہارے لیے لشکر ہو، جو مدد کرے تمہاری اللہ کے علاوہ، رحمان کے علاوہ۔ رحمان کا میننگ موسٹ مرسیفل، تو رحمان اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرے۔ تو یہ کویسچن پوچھا جا رہا ہے، اس زمانے میں پوچھا جا رہا تھا کہ کون ہوگا جو تمہاری مدد کرے گا، یعنی کیا یہ بت جو ہیں یہ تمہاری مدد کریں گے؟ کیونکہ بتوں کے پوچھتے تھے نا اس وقت، شریک جو تھے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، تو کیا یہ تمہاری مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کے علاوہ؟ جب کوئی مشکل آئے گی تو کیا یہ مدد کریں گے تمہاری؟ ان الکافرون الا فی غرور، تو اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے ہم، اس ان کو؟ نہیں، تو یہ کمبینیشن ہے نا، ان کے بعد کیا آ رہا ہے آگے؟ اللہ، تو اس کو ہم پھر نہیں مگر کی ٹرانسلیشن کریں گے نا۔ تو الکافرون فی غرور، کہ کافرون دھوکے میں ہیں۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں۔ ان الکافرون الا فی غرور، تو نہیں ہے کافر، سب کافر، کافرون استعمال ہوا ہے پلورل، تو سب کافر الا فی غرور، کہ وہ دھوکے میں ہیں۔ تو یہ آج کل بھی اپلائی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی اور چیز کو سمجھتے ہوں کہ وہ مدد کرے، لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ دولت مدد کر دے گی، یا ان کے مال اور جو اولاد ہے وہ ان کی مدد کر دے گی، تو وہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو پھر بھی وہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ جنرل آیت ہے، تو ان قریش کے لیے اسپیسیفکلی تھا کہ ان کے جو شریک ہیں وہ جو پوچھتے تھے اس میں اللہ کے جو ہے ساتھ۔ یہ
رحمانی، رحمانی کے بجائے رائٹ. ہاں جی. تو یہ من کی وجہ سے یہ دونا بھی تھا نا، دونا ایک تھا، اس میں اسپیشل مضاف میں آتا ہے نا دونا، علاوہ اسپیشل مضاف تھے نا، قبلہ، فوقہ، بعدہ، تو تو یہ مضاف اور اس میں مضاف دونا الیہ بھی ہے، تو دونی من کی وجہ سے دونی ہو گیا، اور یہ مضاف علیہ ہے رحمان کے، اس کے علاوہ، رحمان کے علاوہ، اس لیے الرحمن یہاں، تو یہ مضاف علیہ ہے الرحمانی یہاں پہ. ان الکافرون الا فی غرور. تو اگلی آیا بھی اسی طرح سٹارٹ ہوتی ہے امن ھذا الذی، تو کون ہے کون ہے جو وہ جو وہ کی میننگ میں یہاں ھذا اسی طرح ہے، امن ھذا الذی، کون ہے وہ جو. اب یہاں پہ ہوا نہیں ہے تو یرزقکم، تو یہاں فعل ہے، اب رزق یرزق مضارع، تو رزق دیتا ہے. رزق دیتا ہے. تو یہاں پہ کیونکہ اگر ہم آگے پڑھیں تو ان بھی ہے، تو کنڈیشن ہے آگے جا کے نا، اس کی کنڈیشن بھی ہے کہ امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہے وہ جو رزق دے گا تمہیں اگر. تو یہ ان ہے نا آگے، تو یہ اگر کے میننگ میں یہاں پہ ان، کیونکہ اللہ نہیں ہے نا آگے، تو ان اور اللہ کا کمبینیشن نہیں ہے. تو اب پوری یہاں تک کیا میننگ بنے گا پھر، کون ہے وہ جو کون جو تم رزق دے تمہیں، رزق دیتا ہے تم کو ان امسکا اگر رزقہ، اگر امسکا کل بھی آیا تھا نا، یمسکو، امسکا یمسکو، تو امسکا کا یمسکو کا مطلب کیا تھا، کل ہم نے کیا تھا ما یمسکہن الا الرحمن، روک لینا، روک لینا، روکنا. تھامنا. تو اگر امسکا تو کون تھامے، کون روک لے، کون ہے اس کا یہ ڈور، کون ہے امسکا کا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہاں جی، تو ہوا ہے نا ڈور، تو وہ ہے. ہاں جی. تو کون تم کو رزق دے گا اگر وہ روک لے رزق ہو. تو اس میں جو کا ہے وہ ضمیر نہیں ہے، نہیں امسا کا پورا ورڈ ہے، کا یو نہیں ہے یہاں پہ، آنتا نہیں ہے، امسا کا پورا ورڈ ہے، اسلم پہ نا، امسا کا یمسک. تو کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ روک لے اس کو رزق ہو، کیا روک لے وہ، اپنا رزق. ہو اس طرح یعنی اس کا رزق ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے بات کر رہے ہیں نا، کہ تو پھر ہم اپنے میں ٹرانسلیشن کریں گے کہ رزق کا ہو، تو ہو اس کے کی بجائے اپنا رزق. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اللہ تعالیٰ اگر تم سے اپنا رزق روک لے. بل لجو فی عتو و نفور، بل کا مطلب کیا ہوتا ہے، بلکہ، بلکہ لجو کہتے ہیں اڑے اڑے رہنا، اس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی میننگ ہوتی ہے کہ کسی بھی بیہیویئر میں کوئی نہ بہت ڈیپ چلا جائے، کوئی بھی بیہیویئر ہو، یعنی کسی سے اگر ناراض ہے تو بہت زیادہ ناراض ہو گیا، یا کسی سے اگر کوئی اسی طرح کا نیگیٹو بیہیویئر ہے، کوئی مایوس ہے تو بہت زیادہ مایوس ہو گیا. تو یہ سمندر جو گہرا ہوتا ہے اس کے لیے بھی باہرین لجین، اس کے لیے بھی ورڈ یہی استعمال ہوتا ہے کہ گہرا سمندر. تو بل لجو کے گہرائی میں چلے گئے ہیں، وہ بہت اڑے رہے ہیں، یعنی اس جو بھی بیہیویئر ان کا، اور وہ بیہیویئر آگے آ رہے ہیں. تو کون سے بیہیویئر ہیں، ایک اتون ہے، اتون اور نفورن. تو وہ سرکشی میں بھی بہت اڑ گئے ہیں، بہت چلے گئے ہیں ڈیپ، اور نفور میں بھی، نفرت میں بھی بہت ڈیپ چلے گئے ہیں، یعنی وہ نفرت اور سرکشی میں اتنے زیادہ آ گئے کہ ان کو ہر چیز سے آپ کی نا جو رسول بتا رہے ہیں ان کو اس سے نفرت ہو رہی ہے ان کو. جیسے کہ کچھ لوگ آج بھی ہیں نا اسلامو فوبک جن کو کہتے ہیں، ان کو نفرت ہے بس مسلمانوں سے، بغیر سمجھے کہ کیا ہے ان کا طریقہ یا ان کی ریلیجن کی بیس کیا ہے. they are just like لجو فی عتو و نفور، کہ وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور بہت ڈیپ چلے گئے ہیں ان بیہیویئرس میں جو سرکشی کا بیہیویئر ہے اور نفرت کا بھی. تو بل لجو فی عتو و نفور، نفور مبالغہ نہیں ہے یہاں پہ، ہاں نفور نوال ہے نا، زیادہ نفرت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ. غفور کی طرح نفور، نفارہ، نفرت، اس میں اردو میں نفرت اسی سے آتا ہے نا، نفارہ یا نفور. تو نفور مین کے اس میں مبالغہ ہے، نافر نہیں ہے، نفور ہے، بہت زیادہ نفرت ہے. اگلی 22 نمبر جو ہے نا، یہ ایکچولی
पूरी सूरत का समझे कि एसेंस है कि ये आया असल चीज़ है कि ये बताती है कि असल कामयाबी क्या है। तो ये अगर हम सीधे वर्ड टू वर्ड पढ़ें, अफमन यमशी, तो मशा यमशी पहले भी आ चुका है वर्ड, चलना, इसका मतलब क्या था? वो चलना है। चलना। तो यमशी मुदारे है तो वो चलता है। तो मन के साथ जब आता है तो हम कहते हैं कि जो चलता है। मन का मतलब अल्लाह जी की तरह ही होता है जो। तो आफा भी है साथ में, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क। जो तो फिर जो चलता है, ठीक है ना, हाँ मुकिब्बन। मुकिब्बन का मतलब होता है कि उल्टा, औंधे मुंह, उल्टा चलता है। अला वजी, तो दोबारा अला वजी की जो उल्टा चल रहा हो, यानी जो पाँव पे चलने की बजाय ना सर के बल चल रहा हो, हाँ मुकिब्बन। तो अहदा, अहदा इसमें तफजील है जो कंपैरिजन कर रहा है। तो ये इसमें तफजील, अब दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है ना। तो पहला जुमला पहली चीज़ है कि क्या कंपैरिजन है, और दूसरी सेकंड चीज़ है कि वो ज्यादा हदायत याफ्ता है। अहदा का मतलब है ज्यादा हदायत याफ्ता, ज्यादा हदायत वाला। अहदा वो ज्यादा हदायत वाला है, या अम्मन यमशी सवियन अला सिरात मुस्तकीम, या वो जो चल रहा है सवियन सीधा होके, यानी उसने उल्टा नहीं चल रहा, वो सर के बल नहीं चल रहा, अला सिरात मुस्तकीम, और उसका रास्ता भी बिल्कुल सीधा है। तो वो ज्यादा गाइडेड है, या जो उल्टा चल रहा है। तो ये एक्चुअली आयत हमें बताती है कि आ, क्या किस किस्म के आप हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो यमशी मुकिब्बन, एक्चुअली मुकिब्बन कहते हैं अगर किसी, जैसे अगर कोई पानी का बर्तन हो ना तो उसको उल्टा देते थे ना अरब, तो उसको भी कुब्बन कहते थे, वो कुब्बन। तो वो भी उल्टाने को, यानी औंधे मुंह। तो काबन का मतलब होता है कि जो औंधा हुआ हो। तो लेकिन ये उससे भी, उसका भी मजहूल इस्तेमाल हुआ है मुकिब्बन के, उससे भी ज्यादा औंधा हुआ हो। तो औंधे का मतलब है कि उल्टा है बिल्कुल, जो अपने मुंह के बल चल रहा है। तो इट मीन्स के जो विजन नहीं रख रहा, कि उसको पता नहीं है कि मेरा गोल क्या है, कि उसने बस सर नीचे किया और चली जा रहा है, अपनी धुन में मस्त है। और ऊपर हमने देखा था कि जमीन का भी जिक्र हुआ था ना आयात में, कि वो ऐसा मगन है कि सिर्फ जमीन की चीजों को ही देख रहा है कि अच्छा मैं यहाँ पे माल बना लूं या यहाँ पे जायदादें बना लूं। तो वो ऊंधा चल रहा है, उसको और कोई विजन नहीं है। या जैसे जानवर होते हैं ना, जानवर क्या करते हैं, वो हमेशा नीचे ही देखते हैं। जब भी उन्होंने खास खानी हो, खाने खाते हैं ना, नीचे से ढूंढते हैं। भूखे होते हैं तो वो नीचे ही देखते हैं, ऊपर कोई नहीं देखता। ऊपर उस टाइम देखते हैं जब उनको कोई खौफ हो ना, फिर जानवर ऊपर देखते हैं, अदरवाइज वो नीचे ही देखते हैं। तो ये, तो कुछ इंसान भी ऐसे हैं जो जानवरों की तरह ही जिंदगी गुजारते हैं, कि उनका सिर्फ मकसद क्या होता है? दुनिया दुनिया दुनिया। और दुनिया में भी अगर मकसद है तो दुनिया में भी ये नहीं मकसद के अल्लाह ताला को खुश करना मकसद नहीं है, या लोगों को फायदा पहुंचाना मकसद नहीं है। तो मुकिब्बन का मतलब है औंधा। औंधा मीन होता है कि उल्टा, है ना, उर्दू में इस्तेमाल होता है ना उल्टा। तो अला वजी ही एक्चुअली एक्स्ट्रा है, यहाँ अला वजी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि औंधे का मतलब ही होता है कि जिसका जो उल्टा हो, जिसका सर नीचे हो। लेकिन अला वजी ही एक्स्ट्रा यूज हुआ है कि वो अपने मुंह पे उल्टा है। तो ये मुकिब्बन जो है ये फाइल मुकिब्बन जो है इसमें मफूल हो गया ना। मफऊल है। मुकिब्बन, काबन होना था ना अगर ये फाइल होता तो। काबन, कि जो औंधा हो गया है। मुकिब्बन का ना औंधा कर दिया गया है, अला वजही। तो वो औंधे, आप उसने अपने आप को औंधा कर लिया, उल्टा कर लिया। तो वो उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चल रहा हो तो उसको, अगर किसी सड़क पे कोई उल्टा चल रहा हो तो उसको तो नहीं पता चलेगा ना आगे क्या खतरात हैं, या मैंने कहाँ जाना है, उसको मंजिल का भी नहीं पता। तो वो कभी भी गाइडेड नहीं हो सकता, वो अपने रास्ते पे मुश्किल ही है कि वो अपनी मंजिल पे पहुंचे। भाई जबकि इसका ये मतलब नहीं होगा ना कि अल्लाह का मतलब होता है पर, और वजह वजह का जो आपने मतलब वजह ही बताया था, तो चेहरे को कहते हैं ना मतलब हाँ जी, चेहरा। हाँ तो जी। ये अपने चेहरों पर, तो ये जुमला मतलब इसके मायने ये नहीं होगा कि अपने चेहरों पर, लेकिन मतलब ये जो मायने बन रहा है ये तो अपने सरों के बल चल रहे हैं ना। हाँ, वो चेहरे चेहरे उसी तरह है ना, कि सर के बल हम्म, या चेहरों के बल, वो एक अच्छा। ही बात है, कि उल्टे चल रहे हैं।
تو अच्छा چہرہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ چہرہ اس نے نیچے رکھا ہوا نا. جانوروں کی اگزامپل ہے کہ جانور جب نیچے اپنا گھاس وغیرہ چرتے ہیں تو ان کا چہرہ ہی نیچے ہوتا ہے نا. अच्छा ہاں جی, تو وہ چل رہے ہیں کہ ایسے ایسے سنیفنگ کر رہا ہے جیسے. ہاں, حقیر سی فیلنگ آتی ہے نا کہ آپ چہرہ ہی نیچے علا وجہی. تو وہ زیادہ گائیڈڈ ہے یا ام یمشی سویجن جو کہ سیدھا چلتا ہے علی صراط مستقیم, اور اس کا راستہ بھی سیدھا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کرو راستہ ہے تو اس میں سیدھا چلنے والے کو بھی ہو سکتا ہے آگے پتہ نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام کا راستہ بنایا نا سیدھا مینس کہ اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کیا کس طرح سے اس راستے پہ چلنا ہے. وہ سارا گائیڈ کیا ہوا ہے نا, اس لیے اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں کہ وہ گائیڈ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول نے بتایا ہوا ہے کہ یہ ان چیزوں سے بچنا ہے اور ان چیزوں کو یہ چیزیں کرنی ہیں اور یہ چیزیں نہیں کرنی, اور منزل کیا ہے. اور اگر منزل کے بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر تم اینڈ رزلٹ کیا ہوگا, اگر کامیاب ہو گئے تو یہ ملے گا, نہیں کامیاب ہو گئے تو یہ ملے گا, جو اوپر سارا آیا ہے کہ ناکامی کی صورت میں کیا ملے گا. تو اگر وہ سیدھا چل رہا ہے اور بالکل راستہ بھی سیدھا ہے تو دور تک نظر آتا ہے نا, آپ کو منزل بھی پتہ چلتی ہے. تو یہ ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور سوال پوچھا ہے کہ آپ خود ہی بتائیں کہ کون زیادہ گائیڈڈ ہے, کہ الٹا چلنے والا زیادہ گائیڈڈ ہے یا سیدھا چلنے والا اور اس کا راستہ بھی سیدھا ہے وہ زیادہ گائیڈڈ. تو یہ پورا یہ اٹ مینس کہ گول ہمیں پتہ ہونے چاہیے اپنے, سیدھا راستہ کیا ہے اور کیا گول ہے, کدھر جانا ہے ہمیں. اگلی آیت ہے 23. کل, اب یہ کہ کہہ دو. کل کیا ہے؟ کمانڈ. قالا سے کل کمانڈ بنتی ہے, تو کہہ دو. تو کہو, کیا کہو؟ هو الذی, جس نے, وہ جس نے, وہ جس نے انشأکم. پیدا کرا. انشأکم کا مطلب ہوتا ہے ہاں جی پیدا کرنا. تو پیدا کرنا, اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پیدا کیا اور پھر اس کو اوپر بھی کیا, یعنی کہ انشا ایکچولی ہوتا ہے کہ زمین سے آپ کوئی چیز کھینچ کے نکال دیں نا, اوپر کر دیں تو لمبائی کے رخ, تو یہ انشا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا, جیسے درخت نکلتا ہے نا وہ انشا ہوتا ہے. تو نکالا تم سب کو, پیدا کیا, وجعل, اور اور بنایا, لکم, تم سب کو, لا کے ساتھ نا تمہارے, تمہیں, تمہارے تمہیں. لیے, اچھا تمہارے لیے بنایا نا. تو یعنی تمہیں نہیں بنایا, تمہارے لیے بنایا. کیا بنایا؟ السمع, سننا. سما سنا, سماعت کہ سننا, سمع. یہ اسم ہے نا, السمع ال کے ساتھ ہے. تو السمع. سما, سامیہ فیملی میں مصدر سما ہوتا ہے نا. تو سننے والا بنایا, یعنی سماعت بنائی تمہارے لیے. والابصار, اور دیکھنے. اور نگاہ بنائی, یعنی نظر بھی بنائی کہ دیکھ سکو اس سے. تو دیکھ. سما بھی بنایا اور ابصار بھی بنایا کہ ہم سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. والافئدۃ, تو افئدہ ایک اور ورڈ ہے دل کے لیے. ایک دل کو ویسے کیا یوز ہوتا ہے؟ قلب. قلب کہتے ہیں. لیکن کہیں کہیں آپ دیکھیں گے الافئدہ یا فؤاد. افئدہ تو پلورل ہے نا, لیکن فؤاد ہوتا ہے اس کا سنگولر, ایک دل کے لیے. تو افئدۃ, اور دل بنائے. تو فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر دل میں جذبات ہونا تو وہ افئدہ کہلاتا ہے, اگر دل ویسے دل ہے تو اس کو قلب کہتے ہیں. تو اس کی کبھی بعد میں ہم اس کی ڈیٹیل ڈفرینشیشن کریں گے کہ کیا فرق ہوتے ہیں اور کس طرح سے, جب کوئی ایسی آیت آئے گی نا جس میں دونوں یوز ہو رہے ہوں گے. تو دل بھی بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے سم بنائی, سماعت بنائی تاکہ ہم دیکھ سکیں. تو اٹ از کنیکٹڈ ہے پچھلی آیت سے کہ مکبن علی وجہی کی بجائے یمشی سویجن علی صراط مستقیم چلنا ہے, تو اس کے لیے ٹول چاہیے نا. تو ٹولز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, سماعت دی ہے, بصارت دی ہے, اور دل بھی دیے ہیں. تو اس سے آپ سوچے سمجھے. قلیلم ما تھوڑا. بہت کم, بہت. قلیلن ہاں جی بہت کم ہے. ما یہاں پہ جو کے میننگ, جو تشکرون, شکر ادا. کون شکر کرتا ہے؟ جو نیک لوگ ڈوئر ہیں. کون ہے اس کا؟ جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں. نہیں وہ تو ہے, لیکن یہاں پہ ہم اس کو کون سی ضمیر استعمال کریں گے, کون سا پروناؤن استعمال ہوگا؟ انتم. انتم ہے نا, تشکرون, انتم تشکرون. تو بہت کم ہے تم میں سے شکر کرنے والے. قلیلم ما تشکرون ہے نا, جو
تم شکر کرتے ہو وہ کم ہے، یعنی میننگ یہ ہے کہ تم میں سے شکر کرنے والے کم لوگ، یا یہ بھی ہے کہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے شکر کرنے والے کم ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں دی ہیں لیکن پھر بھی تم کم شکر بہت کم شکر ادا کرتے ہو، ہے نا، یہ زیادہ بیٹر ہے کیونکہ فعل استعمال ہوا ہے نا، شکور نہیں ہے یا شاکرون نہیں ہے، تو تشکرون فعل ہے نا، تو مگر بہت کم تم شکر کرتے ہو، تو بہت کم شکر کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں پہ 3 چیزیں بتائی ہیں کہ سماعت، ابصار اور افئدہ دل، لیکن بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ دوبارہ بھی یہ آیت بھی کل هو الذی، تو پہلے 2 آیتیں تھیں امن ھذا الذی امن ھذا الذی، پھر درمیان والی آیت آتی ہے افمن یمشی مکبن والی، اور اس کے بعد پھر کل هو الذی والی 2 آیتیں آتی ہیں۔ تو یہ اگر یاد کرتے ہیں نا جو سورہ ملک، تو یہ ہیلپ فل رہتا ہے، پیٹرن بنا لیتے ہیں ہم، تو پھر ہمیں یہ کل هو والی 2 آیتیں، کل هو الذی ذرأکم فی الارض، تو ذرأکم فی الارض، ہاں پھیلانا اس کی میننگ ہے، ویسے ذرا کا میننگ ہوتا ہے کریشن، کریٹ کرنا، تو کریٹ اس طرح سے کرنا جیسے خالق کا بھی ہوتا ہے نا کہ کریٹ کر دیا ہے، لیکن یہ کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ جیسے پوری زمین ہے نا تو جگہ جگہ بنا دی ہے، تو انسان ایک ہی جگہ پیدا نہیں ہوئے بلکہ پوری زمین میں پیدا ہوتے ہیں نا، کہ ہر جگہ پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ